السلام علیکم جی۔ ہم سب نے ایک مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں یا پھر ہم کسی اچھے عالم کی وعظ اور تقریر سنتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے ہم پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، ہم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ وہ ہمیں سچائی بتاتا ہے اور ہماری روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہماری روح سے قرار پاتی ہے اور وقتی طور پر ہم ایک ایسی کیفیت، روحانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں ہم بہت خود کو اسپرچولی پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ سکون ہمیں نہ تو پیسے کما کے ملتا ہے، نہ اولاد اور بیوی اور بچوں میں بیٹھنے میں ملتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی دنیا کی کامیابی میں ملتا ہے۔ میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں، نہ کوئی میں مولوی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں۔ میں ایک آپ کی طرح، اور آپ تو بڑے نیک ہوں گے، میں بڑا گناہگار آدمی ہوں۔ میں نے اسلام پہ ریسرچ کی ہے اور میں بائی برتھ مسلمان پیدا ہوا تھا، لیکن میں اپنے جو فیل کرتا تھا، جو میرے اپنے ایکسپیریمنٹ ہیں، جو میں نے لوگوں کو دیکھا، آبزرو کیا، انہی کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انہی انر چیزوں کو جو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے۔ پھر ہم کرتا کیا ہے، ہم میں سے اگر کوئی کمزور آدمی ہے تو وہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیتا ہے، جو امیر آدمی ہے وہ مسجد، مدرسے اور کسی کی بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ عمرے پہ چلا جاتا ہے یا حج پہ چلا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے وہ فلاں وقت جو واز سنی تھی یا قرآن کا جو میں نے ترجمہ سنا ہے، اس میں بہت انسپائر ہوا، اور میں نے، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، میں پریکٹیکلی اسلام کی تعلیمات پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، ان کی تعلیمات پہ اور قرآن کی آیات کو میں پریکٹیکلی ان پہ عمل نہیں کر سکتا، تو انسان اپنی روح کو سکون دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کمپنسیٹ کرتا ہے، اور وہی کمپنسیشن میں نے آپ کے گوشگار کی جو عام آدمی سے خاص اور پھر غریب سے امیر تک یہی پریکٹس کرتا ہے۔ لیکن ہم سب یہ کہتے ہوئے راہ فرار لیتے ہیں، اکثریت ہم میں سے یہ کہتے ہوئے راہ فرار لیتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں کہ جن پر ہم جیسے گناہ گار عام آدمی، عام مسلمان، ہم کمزور ہیں، ہم عمل کر سکیں، لہٰذا ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم زندگی ویسی ہی گزاریں گے جیسا کہ ہمیں معاشرے نے ہمیں زندگی دی ہے۔ دیکھیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ کوئی ان نیچرل نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ ان پہ کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، یا ایسا نہیں ہے کہ ان پہ کوئی آپ سوسائٹی کے کلچر اور نارمز اسٹیبلش نہیں کر سکتے، معاذ اللہ کو ٹیبوز تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کلمہ گو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہے، ایک انڈیویجولی ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ کا ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس کا سب سے بڑا وجہ وہ ہے۔ سپوز میں اگر کسی برے صغیر میں کسی بھی ملک میں اب میں مسلمان ہوں اور میں سرکاری کو جاب کرتا ہوں، اسٹیٹ مجھے اتنی کم سیلری دیتی ہے کہ جس میں میرا گزارا نہیں ہو پاتا، اور بائی ہوکس اینڈ کروکس میں بطور رشوت اپنی معاملات جو زندگی کے ہیں وہ چلاتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں کیا کروں، ایسے اسلام پر میں کیسے عمل کر سکتا ہوں؟ ماننا کہ اسلام کی تعلیمات بڑی اچھی ہیں، لیکن میں بچوں کا پیٹ کیسے پالوں؟ میرا سوسائٹی میں ایک قد ہے، اس کو میں کیسے برقرار رکھوں؟ تو بات یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تکلیف مجھ اکیلے کو ہوتی ہے، اس دنیا میں اکیلا پیدا ہوا تھا، سانس میں اکیلا لے رہا ہوں، بھوک مجھے اکیلے کو لگتی ہے، جب واش روم جاتا ہوں تو وہ کیفیت، وہ حاجت مجھ اکیلے کو ہوتی ہے، جب بیمار ہوتا ہوں، بخار چڑھتا ہے، یا مجھے کوئی انجری ہوتی ہے تو میری باڈی کو خود ہی وہ سسٹین کرنا پڑتی ہے، وہاں پہ کوئی نہ تو میری فیملی آتی ہے اور نہ کوئی میری جگہ کوئی اور شخص میرا بخار لے سکتا ہے یا میری تکلیف لے سکتا ہے، اور نہ ہی میری کوئی جو نیچرل حاجات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں پھر ہماری یہ جو کیفیت ہے یہ کس نے بنائی؟ دیکھیں، ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں ایگزسٹنگ ایک سسٹم ملتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کام تم مت کرنا ورنہ تمہیں قانون اپنے
آڑے ہاتھوں سے لے گا۔ پھر اس کے بعد جب ہم اس قانون پر عمل کرتے ہیں تو وہ قانون ہمارے اندر سرات کر جاتا ہے، وہ پک جاتا ہے۔ لیکن جو ہی ہمارا شعور تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، ہم اپنی جو اسٹڈی ہے، جو روایتی تعلیم ہے وہ حاصل کر کے جب اپنی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ جو قانون ہم نے 18-20 سال اپنی زندگی میں سیکھا پڑھا، یا اس کے اوپر ہم نے جو لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ عمل کیا، اس میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور قانون ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو جرم کا نام سنا ہے، دنیا میں جرم ہوتے ہیں، یہ گناہ کہاں سے ورڈ آ گیا؟ دیکھیں، میں نے فلاں جرم کیا اور میں اس کی سزا جو ہے وہ مجھے اسٹیٹ دیتی ہے، لیکن یہ کوئی غیبی نظام کہاں سے آ گیا کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے یہ فلاں کام اگر نہ کیا تو تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا؟ تو پھر میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں بطور بشر اور انسان، میں تو ایک قانون، ایک سیٹ آف لاز کو ہی فالو کر سکتا ہوں، دوسرے کو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سیٹ آف لاز جو ہے یہ سوسائٹی نے، انسانوں نے اپنے اپنے جو ان کی عقل ہے، شعور ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ بہتر بنائے ہیں، اور میں اسی ایگزسٹنگ لاز میں رہتے ہوئے لا ابائڈنگ سٹیزن بنوں گا اور میں عمل کروں گا۔ لیکن آپ مجھے یہ جہنم کی وعیدیں جو سنا رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، یا تم ایسا کرو گے تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور وہ بھی موت کے بعد۔ دیکھیں، موت سب سے بڑا اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے، کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی خدا نے دینا ہے وہ اس دنیا میں دے دے، اور موت کی بات کیوں کرتا ہے؟ لیکن موت کے اوپر تو آپ جانتے ہیں دنیا خدا کی منکر ہے، لیکن موت کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ والا قانون کیوں یہ لوگ پڑھا رہے ہیں، جو علماء جو ہے یا مذہبی رہنما ہے، تو ہم اختلاف کرتے ہوئے پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو جتنا ہمیں اپنا مذہب کا حصہ پسند آتا ہے، جیسے حج، عمرہ یا نماز یا صدقہ یا زکوٰۃ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ تم کرپشن نہ کرو، تم چوری نہ کرو، تم جو ہے وہ بدکاری نہ کرو، تو جب کہ میری ایکسیس میں ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، تو پھر میں ایک غیبی نظام سے کیوں ڈروں؟ پھر انسان کو پتہ تو ہے اللہ سچا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے قطع نظر اپنی نظریں چراتا ہوا یہ تمام اعمال سر انجام دیتا ہے۔ دیکھیں، انسان نے ایک قانون بنایا کہ جو بھی چوری کرے گا، اگر وہ پکڑا گیا تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر اس نے چوری کی اور وہ پکڑا نہیں گیا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ قانون کی آنکھوں نے اور قانون کے نظام نے اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن جب ایک غیبی نظام کی بات کرتے ہیں، ایک غیبی قانون کی بات کرتے ہیں، ایک غیبی جرم کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک اس کائنات کا بنانے والا ایک الہ ہے، رب العالمین ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے چوری کی، میں نے تمہیں دیکھا، اب میں تمہیں سزا دوں گا، صرف فرق اتنا ہے کہ تم ابھی یہ چوری کر کے تو جتنا تم نے انجوائے کرنا ہے، ہم تمہیں موت تک مہلت دیں گے، کہ یا تو تم توبہ کرو گے، اور توبہ بھی اس طرح ہے کہ جب تم نے کسی انسان کا حق مارا ہے، ظاہرہ چوری تمہیں کسی انسان کا حق مار کے، ڈاکہ مار کے کی ہے، یا کرپشن کسی کا حق مار کے کیا ہے، جب تک اسے واپس نہیں کرو گے ہم تمہارا گناہ معاف کر دیں گے، لیکن سزا تمہاری برقرار رکھیں گے۔ یعنی اس کی انٹینسٹی جو ہے، جو گریوٹی آف افینس ہے، اس کے حساب سے جو تمہیں سزا ملے گی، وہ جب تک وہ سامنے والا بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اگر تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دو، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن تمہارا وہ جو گناہ ہے وہ مٹا نہیں ہے، وہ تبھی مٹے گا جب تک تم اس کی رقم واپس نہیں کرو گے، چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب انسان قانون بناتا ہے تو اس میں اگر جو پکڑا گیا وہ چور ہے، جو بچ گیا وہ تو سادھو ہے۔ تو پھر یہ جو سوسائٹی ہے، اس میں جو افینس ہو رہے ہیں، جو جرائم ہو رہے ہیں، ان کی شرح اسی لیے تو کم نہیں ہو رہی کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون سے انسان نہیں ڈرتا، اور اگر ڈرتا بھی ہے تو اس کا جہاں پہ دا لگتا ہے، جہاں پہ اس کا کوئی اس کو چانس ملتا ہے، وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سیٹ آف رولز اور لاز بنا دیے کہ یہ کام کرو گے تو اس میں تمہیں سزا ملے گی، یہ نہیں کرو گے تو تمہیں اس میں جزا ملے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایک الہ کی بات مانو،